میری خواہش تو ہوتی ہے کہ میں جاگتے ہوئے مجمع سے بات کروں، لیکن مولانا مشتاق صاحب کی خواہش ہے کہ آپ آخر میں بات کریں۔ ہمارا وعدہ تھا 3 تاریخ کا، اور 1 سال پہلے کا وعدہ تھا، 9-10 مہینے پہلے۔ درمیان میں تو جیل بھی آئی، وہ وعدہ تو پورا ہو گیا۔ 3 تاریخ کو تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا، اب 4 تاریخ۔ ہم جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ایک جلسہ کر رہے تھے، خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس پشاور میں۔ تو فدائی الملہ حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مہمان خصوصی تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا سے آتے ہیں، ان کے ویزے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر یہ جہاز کا آنا لے جانا ہمدی، اور یعنی کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تو حضرت کو ایک ٹائم بتایا تھا کہ اس ٹائم غالباً 12:30 بجے تھے کہ آپ کا خطاب ہوگا، تو حضرت اس وقت آ گئے۔ تو میں انتظامیہ میں شامل تھا، تو خیال آیا کہ ان دنوں مولانا محمد عمر مجاہد ان کی افغانستان میں حکومت تھی، تو کہا جی ان کی کوئی ویڈیو سنا دی جائے۔ اور حضرت کا بیان، کلیم لدھیانی صاحب، چٹ میں نام نہیں، ہمارے دل میں نام ہے۔ اصل میں نام زیادہ ہوتے ہیں، چٹ والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ امیر المومنین تھے پوری دنیا کے لیے، تو ان کا پیغام اگر نہ سنایا جاتا تو پورا جلسہ نہ مکمل ہوتا۔ تو ان کی کیسٹ لائی گئی اور سنائی گئی۔ وہی وقت تھا جو حضرت مولانا کا خطاب کا موقع تھا۔ جب وہ پیغام سنا دیا گیا تو حضرت کو خطاب کا دعوت دیا، تو الحمدللہ حضرت نے خطاب نہیں فرمایا، اور کہا کہ ہمیں جو وقت دیا تھا وہ اب نہیں رہا، اور کہا کہ ہمیں جو وقت دیا تھا وہ اب نہیں۔ تو مشتاق صاحب آپ نے تو 3 تاریخ لی تھی، 4 کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ رابطہ عالم اسلامی والے سال میں ایک دفعہ مکۃ المکرمہ میں ایک مؤتمر کرتے ہیں، کانفرنس۔ تو ہر سال ایک نئے عالم کو پوری دنیا میں وہ مہمان خصوصی بناتے ہیں۔ تو افریقہ کا ایک عالم دین تھا، ان کو بلائے تو ظاہر بہت اہتمام ہوا، بہت اہتمام ہوا۔ کتنا اہتمام ہوگا، یعنی ان کے ایک دن ہوٹل میں ٹھہرنے کا کتنا اہتمام ہوا ہوگا، میں یہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا۔ تو اس طرح انہیں کہا گیا کہ آپ فلاں وقت خطاب کرو گے، اور آپ کے خطاب 30 منٹ کے بعد پھر کھانا ہوگا۔ تو پورا شیڈول بتایا تھا، اس وقت تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، فلاں کا خطاب 10 منٹ، فلاں کا 20 منٹ، اس طرح شیڈول۔ تو حضرت کا وہ پروگرام ذرا مؤخر ہو گیا، تو ان کو اس وقت ٹائم دیا جو کھانے کا وقت۔ تو حضرت نے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین کہہ کر ایک جملہ بولا، اور بس کتنا قیمتی جملہ تھا۔ ایک آدمی دور سے آیا ہے اور پوری دنیا کے علماء مشتاق ہیں کہ وہ کیا کہے گا۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا، الا ان الجوع قد بلغ مبلغ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الا ان الجوع قد بلغ مبلغ، بھائی بھوک انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ میں بھوکوں کو خطاب نہیں کر رہا، میں نظم والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا وقت تھوڑا تھوڑا کاٹ کر اس کو 12 سے پہلے ہی ختم کیا کریں۔ بہرحال آپ کے جس طرح حکم ہوگا، آپ کہیں گے 3 تاریخ بات کرو، ہم 3 کریں گے، آپ کہو 4 تاریخ بات کرو، ہم 4 کریں گے، آپ کو کھڑے کھڑے کرو، ہم کھڑے کریں گے، آپ کو بیٹھ کر کرو تو بیٹھ کریں گے۔ آپ کا یہ عمل بہت زیادہ تحسین کے قابل ہے کہ آپ ایک بہت بڑا اجتماع کر لیتے ہو اور دین کی آواز پہنچ جاتی۔ میں تو تفصیلی معلومات میرے پاس مولانا مشتاق صاحب کے نہیں ہیں، اتنی زیادہ قربت نہیں رہی،
لیکن اتنا اندازہ مجھے ہو گیا ہے کہ وہ کام کا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملت کی اجتماعیت کا کوئی کام لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرمائے اور تمام علماء سمیت اللہ تعالیٰ اسے دین کا بہت بڑا خادم ہے. علماء کرام بھی تشریف فرمائیں. آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کو سنا، سر والوں کو بھی سنا اور تیز والوں کو بھی سنا اور سست والوں کو بھی سنا. پھر آپ نے بہت بڑے بڑے نعت خوانوں کو سنا. اور اب جب بالکل آپ کی تھکاوٹ آ گئی ہے تو اب ہماری قسمت میں آ گئے. تو چند باتیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. میں ابھی تازہ جیل سے آیا. میرے جیل کی خبریں بھی اب آج کل میڈیا پر بین ہو گئی ہیں کہ میں بہت زیادہ جاتا ہوں تو وہ خبریں آتی ہیں تو پھر ہماری مظلومیت میں اضافہ ہو جاتا. مولانا مکی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت مدنی مظلوم تھے. اب میری خواہش تھی کہ اب یہ کہیں کہ اس دور میں یہ مظلوم ہے. لیکن خیر ان کا میرٹ ذرا اعلیٰ ہے نا، اگلے سال کہہ دیں گے یا ایک دفعہ جانا کم رہ گیا ہے. اور میرا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. آپ کے سامنے باتیں کی پچھلے سال، اس پر بھی ایک جیل بنتی تھی تو آپ کے سامنے بتایا ہم نے کب کسی کو گالی دی ہے. ٹھیک بات کرتے ہیں. یہ ہے کہ علماء دیوبند سے اور شاملی کے مجاہدین کے بیٹوں سے سیکھا ہے کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، ہٹ نہیں جانا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی. ہمارا ملک ہے بھائی، تمہارے باپ کا ملک تھوڑا ہی. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے مالک ہیں. تم غلام ہو اس کے، ہمارے نوکر ہو. بات وہ ہوگی جو علی پور کے اس مقام پر مشتاق صاحب کے جلسے میں ہوگی، اسلامی نظام کی بات ہوگی، انقلاب مصطفیٰ کی بات ہوگی اور ملک میں انقلاب آ کر رہے گا انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ. ہم نے کون سا گناہ کیا؟ ہم نے کب کہا کہ ہمیں وزیر اعظم بناؤ، ہمیں صدر بناؤ؟ تمہیں تو داڑھی اور پگڑی والے صدر اور وزیر اعظم بنتے اچھے ہی نہیں لگتے. ہم نے کب کہا؟ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھٹے کے مقابلوں میں اس کا بہت بڑا قد تھا. ٹھیک ہے بھٹو کا قد بڑا تھا، لمبا تھا، تو حضرت مفتی صاحب کا قد بھی تو لمبا تھا اور بڑا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی محمود پھر نہیں آئے گا. آ گیا اور چلا گیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا کی جمہوریتوں میں جب اقتدار والوں سے حزب اقتدار سے حکومت جاتی ہے تو حزب اختلاف کو ملتی ہے. پھر ہمیں کیوں نہیں ملی؟ درمیان میں جرنیل کیوں آ گیا لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے؟ اس لیے کہ جرنیل کی داڑھی نہیں تھی نا، اس کی پگڑی نہیں تھی نا. بات وہ بھی تو اسلام کی کر رہا تھا. لیکن آپ کو یہ تصویریں ٹھیک نہیں لگتی. دنیا والوں سے کس طرح نمٹیں گے اس تصویر کے ساتھ؟ انشاءاللہ نمٹ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں اور اونچا اور اونچا، ہاتھ بلند کر کے قربانی دینے کے لیے تیار ہو. تو کیا ہم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، کیا ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے؟ آپ نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اس قوم کی قیادت کرنے سے روکا ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے. ہم پہاڑوں سے اتر کر، ہمارے ہاتھ میں بندوق تو نہیں تھی. ہم تمہاری طرح گفتگو کرتے ہیں، پرامن چلتے ہیں، تمہاری جمہوریت کو قبول کرتے ہیں. یہ ہماری نہیں. جمہوریت ہماری کدھر آ گئی؟ ہم تو خلافت والے لوگ ہیں. لیکن ہم نے اپنی بات چھوڑ کر آپ کی جمہوریت کو قبول کیا. پھر بھی لوگوں نے ہم کو پسند کیا تو بھی ہم قابل قبول نہیں ہے تمہاری لغت کے اندر. بچوں تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس قوم کا محب وطن اور اس قوم کو ترقی کے لیے آگے لے کر جانے والا وہ داڑھی اور پگڑی والا ہے اور آ کر رہے گا انشاءاللہ. نہیں ایسا نہیں، اونچا ہے. ہاتھ بلند جن کا ہاتھ محفوظ ہو، جن کا ہاتھ نعرہ تکبیر.
سر بکف سر بلند، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. اور دلائل سے بات کرتے ہیں. مزین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ساری سیٹیں لے کر آئے 2002 میں، اور حق یہ تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. 50-56 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں. اس وقت مشرف صاحب کی لاڈلی جماعت تھی قاف لیگ، جن کا سائیکل ہوا کرتا تھا، جس کے آج کل پرویز الہی صاحب مشکل سے وزیر اعلیٰ بن گئے. وزیر اعلیٰ بن گئے. جامعہ اشرفیہ میرے گھر میں آ کر میرے بچوں کے سامنے میری لیڈر کی بدخائی کر رہا. پھر تقریر پوری ہوئی. بولو وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں نہیں ٹھہر سکا؟ ہم سے جو ٹکرائے گا، بولو تردامنی بے شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی بے شیخ ہماری نہ جائیو، دامن کو نہ چھوڑے تو فرشتے وضو کریں. پھر تقریر آپ کی پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ ہم پرامن ہیں بھائی، ہمیں پرامن رہنے دو، نہیں چھیڑو ملنگوں کو. ہم پھر نہیں دیکھتے کہ آگے سے گولی آ رہی ہے، آگے سے ایٹم بم آ رہا ہے. آپ نے ہمارے بچوں پہ ظلم نہیں کیا لال مسجد میں. کون بچہ بھاگا، کون بچی بھاگی؟ یہ غیرت ہم نے علماء دیوبند سے تقسیم کی تو بیٹوں میں بھی تقسیم کی، بیٹیوں میں بھی تقسیم کی. اونچا اور اونچا. تو پیپلز پارٹی والوں کو ڈرایا. ان کے پاس ایک ہے اعتزاز حسن، اس نے کہا ہمارے ملک کا وزیر اعظم داڑھی والا ہوگا. میں نہیں مانتا. واہ واہ، کس کی بولی بول رہا؟ عوام نے ووٹ دیے، کیوں نہیں مانتا؟ تو ہمارے لیے ایک نیا ماڈل لایا گیا ظفر اللہ جمالی صاحب کے نام سے، اور پوری قوم کی ایجنسیاں، جی پوری قوم کی ایجنسیاں، مولی بابر اسلم کدھر ہے؟ پوری قوم کی ایجنسیاں لگیں کہ آپ نے جمالی کو ووٹ دینا ہے اور آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دینا. میرے قوم کا پیسہ لگایا. ہمارے ہاں فاٹا میں 12 یا 15 مہینے تھے، ان کو ڈرایا، ادھر لگا دیا. ہمارے آزاد لوگوں کو ڈرایا، ادھر لگا دیا. ورنہ آپ کی فائل کھولیں گے، آپ کو جیل میں ڈالیں گے، آپ کا کاروبار بند کریں گے. یہ تو بیچارہ برگر قسم کے لو تو حضرت فارمی مرغی دوڑ نہیں سکتی. یہ ڈر گئے ہیں. اور نہیں کہنا چاہتا، پھر بھی کہتا ہوں، ہمارے علماء دیوبند کو ڈرایا کہ آپ نے اپنے ہم مسلک ایک استاد کے بیٹے اس کو ووٹ نہیں دینا. آپ نے جمالی کو ووٹ دیا اور ہم ہارے تو ایک ووٹ سے ہارے. کیا ہمیں وہ موقع یاد نہیں ہے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ کیا گناہ کیا ہم نے؟ ہم نے کوئی مودی سے ساز باز کی ہے؟ ہم نے کوئی ملک کے خلاف پلان بنایا ہے؟ ہم نے کہیں جھنڈا پھاڑا ہے؟ ہم نے کبھی وہ ترانے کے احترام میں ہم کھڑے نہیں ہوئے؟ ہم نے سرحدوں کی وہ حمایت نہیں کی؟ پاکستان کو مسجد نہیں سمجھا؟ اللہ کی نعمت نہیں سمجھا؟ پھر کیوں میں شجر ممنوعہ ہوں؟ بتا دیا جائے. ٹھیک کہا آپ نے، مولانا فضل الرحمان مظلوم ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا. ہم آپ سے حق سے زیادہ نہیں مانتے بھائی. نہیں کہتا مجھے ایم این اے بناؤ، نہیں کہتا مجھے ایم پی اے بناؤ. میں خلافت کی بات کرتا ہوں، میرا راستہ نہیں روکو. میں خلافت کی بات کرتا ہوں، میرا یہ ملک خلافت کے لیے بنا ہے. تم نے نہیں کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس وقت ایک پنجابی رہتے تھے، ایک قوم بنگالی تھی، ایک پٹھان، بلوچی اور سندھی. ان کی زبانیں بھی الگ ہیں، ان کے علاقے بھی الگ ہیں، کلچر بھی الگ ہے، تہذیب بھی الگ ہے، بولیاں بھی الگ ہے، بود باش بھی الگ ہے. کس بات پہ جوڑا گیا؟ تحقیق کرو ما بہل اشتراک کیا ہے. کہ ما بہل اشتراک تو اس میں صرف اور صرف کلمہ ہے. تو نعرہ دیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب جب تم یہ غلطیاں کرتے ہو، ہمیں راستہ نہیں دیتے،
تو اس کا معنی یہ کہ تم نے یہ نعرہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لگایا تھا. جی یہ تم نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے کلمے کا استعمال کیا. جھوٹ بولتے تو کلمے کا نام تو نہ لیتے. یہ ہم نے تمہاری عیاشی کے لیے بنایا ہے, ایک رات کے اندر 6 لڑکیوں کے ساتھ سونے کے لیے بنایا ہے. یہ ہم نے تمہاری چوری کے لیے بنایا ہے. یہ ہم نے تمہاری کرپشن کے لیے بنایا ہے. یہ ہم نے تمہاری پیرنی اور پنکھی کے لیے بنایا ہے. یہ ہم نے تمہارے بیٹوں اور پوتوں کے لیے بنایا ہے. تم زیادہ مالدار ہو جاؤ اور لوگ زیادہ غریب ہو اس لیے بنائے نہیں. تم ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہو. خدا کی قسم, خدا کی قسم, دیوبند کا بیٹا اگر متحد ہو گیا اور جمعیت علماء کے اس جھنڈے کے نیچے انقلاب کے لیے آگے بڑھا تو سب ہاتھ اٹھا کے بولو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ روکے گا. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. کہہ رہا ہوں پوری ملک کا پیسہ لگا, فضل الرحمان کو روکو, فضل الرحمان کو روکو. ایجنسی والوں لکھو, ٹھیک لکھو, جو کہتا ہوں وہ لکھو. دوبارہ جیل جانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا راستہ بتاتا ہوں. میں جاؤں گا مانسہرہ, اچ شریف کے راستے سے جاؤں گا, وہاں سے میں موٹر وے پہ چلا جاؤں گا. جہاں روکنا چاہو روکو. دوبارہ جانے کے لیے تیار ہوں, بات سے منکر ہونے کے لیے تیار نہیں اور سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں. نعرہ تکبیر. اسیر جمعیت مفتی محمد کفایت اللہ, اسیر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ. نعرہ تکبیر. یہ تقریریں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی, یہ تو بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہے. روکو فضل الرحمان کو. کیوں روکو؟ وجہ کیا ہے؟ کہا جاؤ دیکھو اس کی داڑھی اور پگڑی ہے. ہاں یہ داڑھی بھی سنت سمجھ کر پہنتا ہے اور پگڑی بھی سنت سمجھ کر رکھتا ہے. سنت تمہارے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں قابل قبول نہیں. تم نے ہمارا راستہ روکا, ہم نے نوٹ کیا, ہم نے نوٹ کیا, نوٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس ملک کی تقدیر ہے اسلامی انقلاب, اسلامی انقلاب. جتنا خون چاہیے دیوبند کے بیٹے خون دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. میرے پیسے میرے خلاف کیوں استعمال کیے؟ نوٹ کرو. میں ایجنسی والوں سے یہاں آتے ہیں, میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں, پہلے پہنچ جاتے ہیں مجھ سے, کہتے ہیں لکھو, یہی لکھو. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ ڈی سی کان کا کچا ہے. تو ان دنوں یہ موبائل نہیں تھے, دیکھو ان دنوں یہ موبائل نہیں تھے, تو لکھنے والوں نے لکھا کہ ڈی سی کتی کا بچہ. مولانا صاحب نے کیا کہا؟ شیخ صاحب نے ڈی سی کان کا کچا. یہ جو بھی آدمی کوئی بات کرتا ہے وہ سن لیتا ہے, یقین کر لیتا ہے کہ ڈی سی کان کا کچا ہے. تو لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ بولو بھائی, کیا لکھا؟ اونچا بول, ذرا اونچا بول. بھائی کسی کو گالی نہیں دے رہے, ایک واقعہ بتا رہا ہوں بھائی. کہ ڈی سی کان کا کچا ہے, تو اس نے لکھا کہ ڈی سی کتی کا بچہ ہے. کیا لکھا انہوں نے؟ اونچا بول بھائی. تو اس میں شیخ القرآن کی کیا غلطی ہوئی؟ لکھنے والوں کی غلطی ہوئی نا. اگر آپ نے یہ لکھا کہ آج علماء دیوبند کے ایک سپوت کفایت اللہ نے کہا ہے مولانا مشتاق کے جلسے کہ بندوق اٹھاؤ اور ان کا مقابلہ کرو, تم غلط کہتے ہو. ہم بندوق والے نہیں ہیں, ہم پر دباؤ ہے, لیکن ہم اشتعال میں نہیں آئیں گے. بندوق تب اٹھاتے کہ پاکستان ہمارا نہ ہوتا. یہ ہمارا ہے. ایک گملہ بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے, ایک شیشہ بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے, ایک قتل بھی نہیں ہوگا, اور پرامن اسلامی انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. اونچی آواز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ بلند کر کے, دونوں ہاتھ بلند کر کے. ایھا العلماء, آج تو ہمیں اتنا مجبور بنا دیا گیا,
ہم ختم نبوت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں بھیک دے دو۔ لگتا ہے ہم مسلمان ہیں اور یہ سکھ بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں۔ ہاں لگتا ہے ہم مسلمان ہیں، لگتا ہے، کہتا تو نہیں ہوں، اور یہ انگریز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی انگریز، یہودی، ہندو بیٹھا ہوتا اور پنجاب کے سی ایم ہاؤس میں، اور میں جا کر اس سے نبی علیہ السلام کی عزت کی بھیک مانگتا، یہ بات سمجھ میں آتی۔ لیکن جو کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ تو نے بھی پڑھا ہے، پھر کیا بات ہے میں آپ سے بھیک مانگوں؟ آپ مالک مکان ہو گئے، میں بھکاری ہو گیا؟ نہیں، تمہیں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، مجھے بھی مالک مکان سمجھنا ہوگا۔ لوگوں ایسا نہیں ہوا کہ 53 کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری آئے اور انہوں نے نہیں کہا کہ لوگوں میں مہاجر آیا ہوں، مجھے یہاں پر پلاٹ نہیں ملا، یہ نہیں کہا۔ یہاں پر تقسیم ظلم ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ وہاں بڑی جائیداد چھوڑ کر آیا ہوں اور مجھے جائیداد کے بدلے جائیداد دی جائے، نہیں کہا۔ اللہ برا کرے نوابزادہ نصر اللہ خان کا، سمجھا عظیم آدمی، اپنے ہاں ٹھہرا دیا، اور آج ملتان میں وہ قسم پرسی کی حالت کے اندر فوت ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے بھی ایم پی اے بنا دو، ہمارا بھی کوٹا ہو، سینیٹر بن، نہیں کہا۔ کیا کہا؟ میرے نانی کی عزت کو محفوظ کرو۔ تم نے وہ دیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں، گولی چلائی، گولی چلائی، 10,500 لوگ شہید ہو گئے مال روڈ لاہور میں، 10,500۔ اب میرا عطا اللہ شاہ بخاری پورا من نہ ہوتا تو کم از کم ایک فوجی کو تو سر پہ لگ جاتی، پتھر تو ہوتے، پتھر بھی نہیں تھا، کلاشن نہیں تھی، بندوق نہیں تھا، پستول نہیں، پتھر بھی نہیں تھا، ورنہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھو کہ مظاہرین میں سے کسی نے پتھر مانگ کر مارا ہو، کوئی ایک فوجی زخمی ہو گیا ہو۔ 12,500 لوگوں کی 12,500 لوگوں کی شہادتوں کا تحفہ دے کر میں نے نبی کی عزت کو محفوظ کیا ہے۔ آج جو ایوان صدر میں آدمی کانپ رہا، ایوان وزیر اعظم میں آنے والا جانے والا کانپ رہا، یا پنجاب کا گورنر وزیر اعلیٰ مجبوراً نبی کا نام لے رہا، یہ 10,500 لوگوں کی شہادتوں کی وجہ ہے۔ انشاءاللہ اور کتنے چاہیے یہ بتاؤ، اپنی عادت کو متعین کرو۔ 10.5 کے بعد آپ کو 20,000 چاہیے، 20 کے بعد آپ کو 40 چاہیے، 40,000 کے بعد آپ کو 80,000 چاہیے، 80,000 کے بعد آپ کو 1,60,000 چاہیے، 1,60,000 کے بعد آپ کو 3,20,000 چاہیے، 3,20,000 کے بعد آپ کو 6,40,000 چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سینکڑوں میں مانگو گے، کوئی انکار کرے گا، ہم انکار نہیں کریں گے۔ آپ قربانی دہائیوں میں مانگو گے، لوگ ڈریں گے، ہم نہیں ڈریں گے۔ نبی کی عزت کے لیے آپ قربانی مانگو گے، ہزاروں کی تعداد میں آپ قربانی مانگو، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے۔ دیوبند کا بیٹا پھر بھی آگے بڑھ کر قربان ہو کر اپنے خون کے ذریعے نبی کی عزت کو محفوظ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اس وقت کے وزیر اعظم کا نام تھا خواجہ ناظم الدین۔ میں نے اس کو پڑھا ہے، کہتا ہے وہ بڑا نمازی آدمی تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا۔ خواجہ ناظم الدین، آپ کے تہجد کا میں کیا فائدہ؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی عزت کی بھیک مانگ رہے تھے، آپ نے مقابلے میں گولی چلائی ہے۔ یہ واقعہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، اور پھر میں بس گلہ ہی کرتا ہوں حالات سے۔ عطا اللہ شاہ بخاری دروازے پہ کھڑا نبی علیہ السلام کی عزت کی بھیک مانگ رہا، اور خواجہ ناظم الدین بھیک تقسیم کر رہا۔ 1973-74 کے اندر شیخ العزیز حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھیک مانگ رہا کھڑا، اور بھیک تقسیم کر رہا۔ کون؟ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو۔ اور 1985 میں مالک مکان ضیاء الحق، اور بھیک مانگ رہا سراجیہ کنڈیاں کا درویش مولانا خان محمد۔
اور پھر سلمان تاثیر کا واقعہ جو ہوا اس میں بھیک تقسیم کر رہا تھا آپ کے وہ صاحب کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، اور بیل کی جھولی پھیلا رہا تھا مولانا فضل الرحمان۔ ربا یہ ہماری کیسی تقدیر ہے؟ میں راضی ہوں، شکایت کا حق رکھتا ہوں۔ ربا یہ ہماری تقدیر نہیں کہ ہم بھیک مانگیں گے، یہ مالکی مکان ہوں گے اور ہم دونوں کا نبی ایک ہوگا۔ ربا ایسا نہیں ہے۔ ہماری قسمت میں کس فرشتے نے لکھ لیا ہے کہ ہم بھیک ہی مانگتے رہیں گے اور ہم چلے آگے چلے؟ آپ کے مطالبات تو منظور ہو گئے، اب واپس ہو جاؤ نا۔ تو ہم نے 53 کے اندر بھی یہ غلطی کی ہے، بول رہا ہوں۔ ہم نے 74 کے اندر بھی یہ غلطی کر لی ہے، واپس آ گئے۔ ہم نے 85 میں بھی غلطی کی ہے اور ہم نے زرداری دور میں بھی غلطی کی ہے۔ ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا جی، ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کرسی چھوڑ، ہم خود بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ نبی کی عزت کو کس طرح محفوظ بنانا ہے۔ آپ نے ہماری شرافت کو غلط سمجھا ہے، کمزوری سمجھا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا بولو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب ختم نبوت کے لیے چلیں گے، سر پر کفن باندھیں گے، وصیت گھر والوں کو چھوڑ کے جائیں گے، اور انشاءاللہ سر کی قربانی دینے کی نیت سے جائیں گے، اور جائیں گے تو صرف ایک ڈرافٹ پر واپس نہیں آئیں گے، بلکہ انشاءاللہ عاشقان رسول پہنچ کر گستاخوں کو نکال کر ان کی جگہ ایوان میں بیٹھ کر خلافت کا نظام قائم کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر گئے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر گئے۔ ایسے ماحول کے اندر ہم ایک جلسہ منا رہے ہیں سیرت کا، ایسے ماحول میں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، پھر بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم نے جھکنا نہیں سیکھا، ہم نے ڈٹ جانا سیکھا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے سامنے سر نگو ہو گئے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے سامنے سر جھکا، اب غیر کے سامنے سر نہیں جھکے گا۔ اس کے لیے آپ تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو، تیار ہو؟ ربا آخری پیر ہے، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے دین کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سنیے سنیے، نبی علیہ السلام کی سیرت کا موقع ہے، وہ مکہ سے مدینہ گئے، کیوں گئے؟ وہاں مدینہ کے اندر اسلام کے سارے نقشوں میں رنگ بھرنا تھا نا، اس کے بغیر تو بھرا نہیں جا رہا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے اسلامی حکومت قائم کی ہے یا نہیں کی؟ بولو۔ تو پاکستان میں اسلامی حکومت ہے؟ نبی علیہ السلام نے اسلامی عدالت قائم کی یا نہیں کی؟ تو آپ بتاؤ کہ پاکستان میں اسلامی عدالت ہے؟ اور ایک چور کا ہاتھ کاٹو، باقی سارے چور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے، نبوت سے پہلے بھی۔ پاکستان کا مسئلہ یہ کہ چوری ہے، ہر ایک آدمی چوری کر رہا، ہر ایک آدمی چوری کر رہا۔ میں اس کا حل بتا رہا ہوں، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ میں پچھلے سال ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے جو امیر صاحب ہیں وہ دیانتدار نہیں رہے، اب نیب کے اندر وہ پیش ہو جائے۔ میں نے کہا تو بہت بڑا دیانتدار ہے، اور دلیل یہ دی کہ ہمارے ہاں زیادہ دیانتدار آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمارا امام ہوتا ہے، اور یہ تو اماموں کا امام ہے، یہ تو بہت دیانتدار ہے۔ البتہ تمہارا عاصم سلیم بھاجوا دیانتدار نہیں ہے، اس پر پیزے کی بات ہے کہ پیزے والا بابا، تو مجھ پر غداری کا کیس بنایا۔ آج دوبارہ کہہ رہا ہوں، خیانت تمہارا شیوا ہے، میرا نہیں۔ ہماری تربیت علماء دیوبند کے مدرسے میں ہوئی ہے، تمہاری تربیت علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ علی گڑھ والوں ذرا اپنا وہ قالب تو دیکھو، یہ ہے نا بھٹی، بھٹ جس میں اینٹیں بنتی ہیں، بھٹی کہتے ہیں اس کو، اس کا ایک پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے، دوسری تیسری، پھر لگتا ہے کہ ساری اینٹیں ٹیڑھی ہیں، قالب کی غلطی ہے۔ اور میرا قالب دیوبند والا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایماندار لوگ پیدا کرتا ہے۔ عزیزانی آپ نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں۔ شرابی آپ نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں۔
چور آپ نے پیدا کیے ہم نے نہیں، ڈاکو آپ نے پیدا کیے ہم نے نہیں، لٹیرے آپ نے پیدا کیے ہم نے نہیں، منکرین ختم نبوت آپ نے پیدا کیے ہم نے نہیں، صد سکندری بن کر اسلامی نظام کی مخالفت آپ نے کی ہم نے نہیں۔ جب ہم ہیں آج ہماری قیادت محفوظ ہے۔ ہر ایک عالم اپنے ضلع کا اقتدار سنبھال سکتا ہے، ہر ایک عالم اپنے تحصیل کا اقتدار سنبھال سکتا ہے، ہر ایک عالم اپنے صوبے کا اقتدار سنبھال سکتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے تربیت کی ہے، ہر ایک عالم وہ مرکز کا اقتدار سنبھال سکتا ہے۔ لہٰذا چوروں ہٹ جاؤ، ایماندار آ گئے، خائنوں ہٹ جاؤ، امانت والے آ گئے، لٹیروں ہٹ جاؤ، قیادت آ گئے۔ تمہاری قیادت چوروں کی، میری قیادت ایمانداروں کی، تمہاری قیادت برائی کی، میری قیادت اچھائی کی، تمہاری قیادت جہل کی، میری قیادت علم کی، تمہاری قیادت بدکردہ، میری قیادت صالح، تمہاری قیادت بد اخلاق، میری قیادت با اخلاق، تمہاری قیادت بے ادب، میری قیادت با ادب، تمہاری قیادت بے دین، میری قیادت بادی، تمہاری قیادت بے حیا، ہماری قیادت با حیا، تمہاری قیادت زنا زنا، ہماری قیادت نکاح نکاح، تمہاری قیادت حرامی بچے، ہماری قیادت حلالی بچے، تمہاری قیادت نظم خاندان کمزور، ہماری قیادت نظم خاندان مضبوط، تمہاری قیادت بے پردگی، ہماری قیادت پردہ، تمہاری قیادت بے نمازی، ہماری قیادت نماز والی، تمہاری قیادت روزہ کھانا، ہماری قیادت روزہ رکھنا، تمہاری قیادت پابندی سلام و صلاۃ نہیں، میری قیادت پابندی صوم و صلاۃ ہے۔ آئیے کردار کا مقابلہ کریں، نبی کی سیرت پر آپ نے عمل کیا یا ہم نے کیا؟ اگر ہم نے کیا تو راستے سے ہٹ جاؤ، انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے جمعیت علماء اسلام کے کارکن اسلامی انقلاب لا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کرو۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ کلیم کو متوجہ کرو، اتنی بھی نہ بڑا۔ علی گڑھ والوں، اب کا انقلاب آئے گا، علماء دیوبند کے نام سے علی گڑھ کے خلاف آئے گا۔ علی گڑھ والوں، تم نے بہت مایوس کیا، مخلوط ذریعہ تعلیم نے تم نے وہ فحاشی پھیلائی کہ کوئی جواب نہیں۔ سنو، آج سنو، آپ نے 75 کا نوٹ نکالا ہے کہ ہماری عمر 75 سال ہو گئی ہے، آج بھی تجزیہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ رحمت اللہ عالمین کانفرنس میں مولانا مشتاق کیا نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنی بھی نہ بڑا، پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اتنی بھی نہ بڑا، پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ ایجنسی والوں لکھو، اس نے کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ تم نے تو شرمندہ کردار دیا ہے، اب آگے درخشندہ کردار آئے گا۔ ہم مالک ہیں بھائی، انقلاب آئے گا، ہم حکومت کریں گے انشاءاللہ۔ یار تیار ہو حکومت کرنے کے لیے؟ دونوں ہاتھ بلند کرو۔ ایک انقلاب کی بات کرتا ہوں، جمعیت علماء کے جھنڈے کے نیچے خون دینے کے لیے تیار ہو؟ یہ ہے آج کی سیرت رحمت للعالمین۔ مولانا کلیم کا ذرا ذوق ادب والا ہے، اس لیے ان کو متوجہ کرتا ہوں۔ میں نے ان کو کیا کہا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میں نے علی گڑھ والوں سے کہا، ایک اور بات بھی میں نے کی، اتنی بھی نہ بڑا، پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ اور اکابر علماء دیوبند کو کہتا ہوں، مکی صاحب، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو
مسیحا کر دیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہتا ہوں، دڑے سے کہتا ہوں، ضرورت سے کہتا ہوں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ کرتا ہوں، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، امانت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا۔ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، امانت کا۔ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، امانت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بولیے تیار ہو؟ مولانا مشتاق آج کی سیرت یہ ہے، اٹھو قیادت کرو، آگے بڑھو، ایسا کہ کم تری میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ اس زمین پر تم ہی بہتر ہو، یہ لوگ بہتر نہیں ہیں۔ تمہیں قیادت کا حق حاصل ہے، انشاءاللہ قیادت کرو گے انشاءاللہ۔ کتنا اچھا ہوگا مظفر گڑھ کا ڈی سی عالم دین ہو، اے سی بھی عالم دین ہو۔ کتنا اچھا ہوگا رحمت للعالمین کانفرنس سے کہ ہمارے ایس ایچ او کے دفتر میں قرآن مجید پڑھا ہو، ہمارے ڈی ایس پی کے دفتر میں قرآن مجید پڑھا ہو، ہمارے ڈی پی او کے دفتر میں قرآن مجید ہو، ڈی آئی جی کے دفتر میں قرآن مجید ہو، آئی جی صاحب کے دفتر میں قرآن مجید ہو۔ کس کے خلاف میں بول گیا ہوں؟ میں تو کسی کے خلاف نہیں بولا۔ اے اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام بہترین نمونہ ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، خان کے لیے بھی، وڈیرے کے لیے بھی، چودھری کے لیے بھی، سردار کے لیے بھی، جج کے لیے بھی، جرنیل کے لیے بھی، صدر کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے بھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کون ہے نمونہ؟ بولو رسول اللہ۔ نمونہ کون ہے؟ بولو اونچی آواز میں، نمونہ کون ہے؟ جن کا یہ عقیدہ نہ وہ نہ بولیں، ہاتھ بلند کر کے بولو، ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ آپ کے لیے نمونہ کون ہے؟ میرے لیے نمونہ کون ہے؟ مولوی کے لیے نمونہ کون ہے؟ عامی کے لیے نمونہ کون ہے؟ جرنیل کے لیے نمونہ کون ہے؟ جج کے لیے نمونہ کون ہے؟ صدر کے لیے نمونہ کون ہے؟ وزیر اعظم کے نمونہ کون ہے؟ اس نمونے کو برپا کرنے کے لیے خون چاہیے، خون چاہیے۔ خون دینے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ بھی بلند کرو، خود بھی بلند ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ بلندیوں کا فیصلے ہیں۔ ہاتھ بلند کر کو انشاءاللہ بولو، ہاتھوں کو لہراؤ، زور زور سے لہراؤ۔ آپ علی پور میں ایک انقلاب کی بنیاد رکھ رہے ہو، زور سے بلاؤ، ہلاؤ، ان کو ہلاؤ، جتنا زور ہے اتنا زور لگاؤ، زور زور سے ہلاؤ۔ ان کے فوٹو نکالو، ہمارے نہیں زور سے نہیں ہلائے جا رہے، لگ رہا ہے آپ تھک گئے ہو۔ زور سے اور زیادہ زور سے میں جاؤں گا، مجھ سے لوگ پوچھیں گے مولانا مشتاق کے جلسے میں یہ لوگ ہاتھ کیوں ہلا رہے تھے؟ میں اسلام آباد کے حکمرانوں کو بتاؤں گا کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ کیا تبدیلی ہے؟ زور سے ہاتھ ہلائیے۔ آپ کے ہلتے ہوئے ہاتھوں میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، زور سے میں ان کو بتاؤں گا۔ وہ ہاتھ ہلانے والے بتا رہے تھے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا پشتوں میں کہتے ہیں ڈیر بخنا و مننا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔